بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے لیے ہی بھلے کا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس سورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہاں ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کئی تکلیفیں اٹھائی، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلائی بات کیا کر اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں کی طرف سے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑتا مت چل، یعنی غرور نہ کر، اور اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ ماں باپ کا کہاں مانے، اگر ہم ذرہ برابر بھی نیکیاں برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری رہے۔ نماز پڑھا کریں، لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کریں، اور نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو اس پر صبر کریں، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کریں کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کریں کہ گدھے کی آواز کی مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اللہ پاک سے یہ التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔